ایک یہ محفل ہے جہاں ناچ گانا کھیل تماشا چل رہا ہے، اور ایک یہ محفل بھی دیکھو جو ہماری منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کب ہم یہاں پہنچیں۔ وہ ناچ گانے کی محفل، کھیل تماشوں کی محفل تو کچھ گھنٹوں کی، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، مگر یہ محفل بڑی طویل ہے، نہ ختم ہوتے ہوتے ہوگی۔ اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ تیاری ہوئی؟ یہ اپنی جان پہ بھگتنا پڑے گا۔ کوئی بھی پیارا، کوئی تیرا جان دینے والا جو کہتا ہے میں تیرے لیے جان دے دوں گا، نہیں آئے گا تیری جگہ یہ کہنے کہ مجھے لے جاؤ، میں اس کے ہر کام کا پھل بھگتنے کو تیار ہوں۔ کوئی نہیں آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ کوئی بہن بھائی اٹھے گا، نہ اولاد اٹھے گی، نہ بیوی آئے گی، نہ شوہر آئے گا۔ سب اپنے اپنے کیے کا پھل بھگتیں گے۔ وہاں محفل میں ہوتے ہوئے بھی سب فردن فردن ہیں، اپنا اپنا حساب دے رہے ہیں۔ قرآن میں 142 آیات ہیں، 142 ورسز آف قرآن، جن میں موت کا تذکرہ ہے۔ ہم ہر دن آنے والے دنوں کے پلانز کرتے ہیں کہ کل یہاں جائیں گے، پرسوں یہ کریں گے، آج شام کو یہ پروگرام ہے، مگر دل کبھی اس طرف آتا ہی نہیں کہ جو لوگ کل ہم میں زندہ تھے وہ آج کہاں گئے؟ کیا ہم ان سے مختلف ہیں؟ کیا ہم کبھی نہیں مرنے والے؟ روز خبروں میں، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ کوئی بندہ بندی مر گئے، کوئی حادثے کی نظر ہو گیا، کوئی قتل کی نظر ہو گیا، کوئی بیماری کی نظر ہو گیا، کوئی اچانک مر گیا۔ کل تک تو اچھا بھلا تھا، میں کل ہی اس سے ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ایک پروجیکٹ ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، بس کچھ دنوں میں پروجیکٹ لانچ کر دوں گا۔ بہت پر امید تھا کہ اچانک پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا اور اس کا وہ پروجیکٹ۔ مگر دنیا تو ویسے ہی چل رہی ہے، بس وہ یہاں موجود نہیں۔ اس کا گھر اب بھی ویسا ہی ہے، بس وہ نہیں ہے۔ ہم یہ سب دیکھتے ہیں، روز یہ تجربہ ہماری نگاہوں سے گزرتا ہے، مگر ہم اپنی موت کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں۔ شاید ہمیں یہ حقیقت تسلیم ہی نہیں، دل نہیں مانتا، مانتا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں چاہتا۔ ارے میں مر گیا تو کیا بنے گا گھر والوں کا، اس دنیا کا؟ میرے بنا کوئی محفل پھر کیا محفل ہوگی؟ یہ دنیا میرے وجود سے ہی تو ٹکی ہوئی ہے، اور اچانک ایک جھٹکا موت کا اور انسان ختم۔ رونے والے یاد کریں گے، روتے ہیں، مگر چند دن بعد یاد کا حصہ بن جائیں گے۔ یاد سے بھی جب چلے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ کبھی کوئی تھا جس کو یہ زوم تھا کہ میں نہ ہوں گا تو سب اپنے پیچھے چلے آئیں گے۔ ارے وہ تو قبر میں اتار کر ہی واپس چلے گئے۔ تذکرہ کرو یا نہ کرو موت کا، اللہ فرماتے ہیں کہہ دو بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تو ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ قبرستان جانے کی ہدایت کیوں دی گئی؟ کیونکہ قبر کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو غسل دینے کا حکم دیا کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اور اس سے انسان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کل جو تیرے ساتھ کھیل رہا تھا، ہنس رہا تھا، آج وہ تیرے ہاتھوں میں آخری غسل لے رہا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں رہا کہ کچھ تجھے کہہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیماروں کی عیادت کیا کرو،
اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ 142 بار 142 ٹائمز جس موت کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا ہے، جس کا حکم دے دیا گیا ہے، جس کا اعلان کر دیا گیا ہے، حیرت ہے کہ روانگی کا اعلان بھی ہو چکا ہے، مگر پھر بھی لوگ کھیل کود میں مشغول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ مسافر ہوتا ہے۔ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ اور صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے کہ جو اعمال تندرستی میں کرتا ہوگا بیماری کی حالت میں ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری رکھ۔ موت کو یاد کرنا توبہ کا سبب بنتا ہے، اس سے مال میں قناعت نصیب ہوتی ہے، عبادت میں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ موت سے غفلت گناہوں کے ارتکاب کا باعث ہوتی ہے۔ انسان کو ہوس دنیا اور حرص زر میں مال و دولت جمع کرنے میں اضافہ کرنے میں اس طرف ہی دھیان رہتا ہے، جبکہ عبادت سے بھی بے نیازی آ جاتی ہے اگر موت یاد نہ رہے۔ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی بھی کام کے لیے اس کی تیاری تو ضروری ہوتی ہے۔ جو شخص دنیا کے مشاغل میں الجھا رہے اس کے دل سے موت کا ذکر اور اس کا خیال غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے شہیدوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے یاد کرنا انسان کے دل کی سختی کو کم کرتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے نہ کھانا کھاؤ، نہ لذت سے پانی پیو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ دل تب تک سخت ہے جب تک دنیا سے محبت دل میں موجود ہے اور آخرت کی طرف دھیان نہ ہو۔ دل نرم تب پڑتا ہے جب حقیقت کی طرف، موت کی طرف آنکھیں کھل جائیں، موت سمجھ آنے لگے تو زندگی میں جینا آ جائے گا۔ عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا آ جاتا ہے انسان کو، بندہ پھر بندہ بن جاتا ہے، وہ ہوتی ہے بندگی۔ تو موت کو یاد رکھو تاکہ وہ زندگی جیو جو رب نے حکم فرمائی ہے۔ جس کو بھی کوئی لمبا چوڑا فلسفہ تزکیہ نفس کا سمجھ نہ آئے، وہ بس موت کو یاد رکھے، اس کا تزکیہ ہوتا جائے گا۔ ذرا سوچو، کہاں گئے وہ لوگ، وہ ہمارے اپنے، وہ ہمارے اپنے جو کبھی زندہ تھے، جو کبھی ساتھ تھے۔